اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ہم سناویں تجھ کو ان کا حال تحقیقی، وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ، اور گرا دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے، پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود، نہیں تو کہی ہم نے بات عقل سے دور، یہ ہماری قوم ہے، ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی۔ پھر اس سے بڑا گنہگار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے، تو اب جا بیٹھو اس کھو میں، پھیلاوے تم پر تمہارا رب کچھ اپنی رحمت سے، اور بنا دیوے تمہارے واسطے کام میں آرام۔ خلاصہ تفسیر، ہم ان کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کے خلاف جو کچھ دنیا میں مشہور ہے وہ درست نہیں۔ وہ لوگ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر اس زمانے کے دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی کہ صفات ایمان، ثابت قدمی اور بلاؤں پر صبر، دنیا سے اعراض، آخرت کی فکر وغیرہ بھی عطا کر دی۔ انہی صفات ایمان و ہدایت میں ایک بات یہ تھی کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جبکہ وہ پختہ ہو کر آپس میں یا مخالف بادشاہ کے روبرو کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی بیجا بات کہی، اور یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں، کیونکہ ان کی قوم اور بادشاہ وقت سب بت پرست تھے۔ سو یہ لوگ اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ موحدین توحید پر واضح اور یقینی دلیل رکھتے ہیں، تو اس سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگا دے کہ اس کے کچھ ساجی اور شریک بھی ہیں، اور پھر آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے عقیدے ہی میں الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں کی عبادت سے بھی الگ ہو گئے ہو مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے، تو اب مصلحت یہ ہے کہ تم فلاں غار میں جو مشورے سے طے ہوا ہوگا
چل کر پناہ لو تاکہ امن اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اسی امید اور توقع پر غار میں جانے کے وقت انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ معارف و مسائل۔ انہم فتیتن، فتح کی جمع ہے، نوجوان کے معنی میں آتا ہے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے بیشتر نوجوان ہی لوگ تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ابن کثیر کے حوالے سے جو واقعے کی صورت اوپر بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہوا جبکہ بت پرست ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کیے۔ اس موت و حیات کی کشمکش اور قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی محبت اور ہیبت و عظمت ایسی مسلط کر دی کہ اس کے مقابلے میں قتل و موت اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور آئندہ بھی نہ کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے لیے کسی کام کا عزم پختہ کر لیتے ہیں تو حق تعالی کی طرف سے ان کی ایسی ہی مدد ہوا کرتی ہے۔ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف نے جو صورت اختیار کی کہ جس شہر میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی تھی اس کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی۔ یہی سنت ہے تمام انبیاء کی کہ ایسے مقامات سے ہجرت کر کے وہ جگہ اختیار کرتے ہیں جہاں عبادت کی جا سکے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کر جاتی ہے ان کی کھو سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، اور وہ میدان میں ہیں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے جس کو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر، اور جس کو وہ بچلائے پھر تو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا۔ اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں، اور کتا ان کا پسار رہا ہے اپنی باہیں چوکھٹ پر۔ اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے ان سے، اور بھر جائے تجھ میں ان کی دہشت۔ خلاصہ تفسیر، اور اے مخاطب وہ غار ایسی وضع پر واقع ہوا ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے داہنی جانب کو بچی رہتی ہے، یعنی غار کے دروازے سے دائیں طرف الگ کو رہتی ہے، اور جب وہ چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، یعنی اس وقت بھی غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی تاکہ ان کو دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے، یعنی ایسے غاروں میں جو عادتاً کہیں تنگ کہیں کشادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس غار کے ایسے موقع پر تھے جو کشادہ تھا تاکہ ہوا بھی پہنچے اور جگہ کی تنگی سے جی بھی نہ گھبرائے۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے
کہ اسباب ظاہری کے خلاف ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کر دیا. پس معلوم ہوا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے. غار کی جو حیت بتلائی گئی ہے کہ اس میں نہ طلوع کے وقت صبح کو دھوپ اندر جاتی نہ شام کو غروب کے وقت، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ غار شمال رویا یا جنوب رویا ہو، کیونکہ داہنی بائیں جانب غار میں داخل ہونے والے کی مراد ہوں تو غار شمال رویا ہوگا، اور داہنی بائیں جانب غار سے نکلنے والے کی مراد ہوں تو غار جنوب رویا ہوگا. اور اے مخاطب، اگر تو اس وقت جبکہ وہ غار میں گئے اور ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی ان کو دیکھتا، ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا، حالانکہ وہ سوتے تھے، کیونکہ اللہ کی قدرت نے ان کو نیند کے آثار و علامات سے محفوظ رکھا تھا، جیسے سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیلا پن. آنکھیں اگر بند بھی ہوں تو سونے کی یقینی علامت نہیں. اور اس نیند کے زمانے دراز میں ہم ان کو کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دے دیتے تھے، اور اس حالت میں ان کا کتا جو کسی وجہ سے ان کے ساتھ آ گیا تھا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور ان کے روب و جلال خداداد کی یہ حالت تھی کہ اگر اے مخاطب تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی. اس آیت میں خطاب عام مخاطبین کو ہے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب ہونا لازم نہیں آتا، اور یہ تمام سامان حق تعالی نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے جمع کر دیے تھے، کیونکہ جاگتے ہوئے آدمی پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نیند کے طویل زمانے میں کروٹیں نہ بدلی جائیں تو مٹی ایک کروٹ کو کھا لیتی، اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھنا بھی سامان حفاظت ہونا ظاہر ہے. معارف و مسائل. ان آیتوں میں حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اصحاب کہف کے 3 حال بتلائے ہیں، اور تینوں عجیب ہیں جو ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے. اول زمانے دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت ہے. اس کی تفصیل تو اگلی آیت میں آئے گی. یہاں اس طویل نیند کی حالت میں ان کا ایک حال تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح و شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی. قریب سے گزرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام، ہوا اور سردی، گرمی کا اعتدال وغیرہ تھے، اور ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی حفاظت بھی تھی. دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وجہ کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شمال میں ایسی وجہ پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی طور پر اس کے اندر نہ پہنچے. ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ خاص متعین کرنے کے لیے یہ تکلف کیا کہ ریاضی کے اصول و قواعد کی روح سے اس جگہ کا طول بلد، عرض بلد اور غار کا رخ متعین کیا. اور اس کے بالمقابل زجاج نے کہا کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی وجہ اور حیت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی کرامت سے بطور خرق عادت تھا. اور اس آیت کے آخر میں جو ارشاد ہے ذالک من آیات اللہ، یہ بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وجہ و حیت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی. اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا سامان مہیا فرما دیا تھا کہ دھوپ ان کے جسموں پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان غار کی خاص حیت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادل وغیرہ دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو یا براہ راست آفتاب کی شعاؤں کو ان سے بطور خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو. آیت میں یہ سب احتمالات ہیں، کسی ایک کو متعین کرنے پر زور دینے کی ضرورت نہیں. اصحاب کہف طویل نیند کے زمانے میں اس حالت پر تھے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے. دوسرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے زمانے دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں. عام مفسرین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا،
ظاہر ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرا لے۔ اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کروٹیں بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھا لے۔ اصحاب کہف کا کتا، یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں۔ قیرات ایک چھوٹے سے وزن کا نام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے کتے کا بھی استثناء آیا ہے، یعنی جو کھیتی کی حفاظت کے لیے پالا گیا۔ ان روایات حدیث کی بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگ اللہ والوں نے کتا کیوں ساتھ لیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی ممانعت شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ ممکن ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں ممنوع نہ ہو۔ دوسرے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ صاحب جائیداد، صاحب مویشی تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو، اور جیسے کتے کی وفا شعاری مشہور ہے، یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ گیا۔ نیک صحبت کے برکات کے اس نے کتے کا بھی اعزاز بڑھا دیا۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا ہے کہ میں نے ابو الفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ 469 ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا۔ وہ برسر منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ دیکھو اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کر لیں کہ مومنین موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بلکہ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو؟ یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے بہت نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کیے مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو سن لو کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے اس کا امیدوار ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا روب و جلال عطا فرما دیا تھا کہ جو دیکھے ہیبت کھا کر بھاگ جائے۔ لَبِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب عام لوگوں کو ہے، اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحاب کہف کا روب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا۔ عام مخاطبین کو فرمایا گیا ہے اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ اور ان کا روب و ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔ یہ روب و حیبت کس بنا اور کس اسباب کی وجہ سے تھا اس میں بحث فضول ہے، اور اسی لیے قرآن و حدیث نے اس کو بیان نہیں کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ نہ پڑے
اور دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے اور دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے کہ پوری طرح دیکھ نہ سکے۔ یہ حالات خاص اسباب طبیعیہ کے راستے سے ہونا بھی ممکن ہے اور بطور کرامت خرق عادت کے طریق سے بھی۔ جب قرآن و حدیث نے اس کی کوئی خاص وجہ متعین نہیں فرمائی تو خالی قیاسات اور تخمینوں سے اس میں بحث کرنا بیکار ہے۔ تفسیر مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے اور تائید میں ابن ابی شیبہ، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے روم کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا جو غزوۃ المضیق کے نام سے معروف ہے۔ اس سفر میں ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی تحقیق اور مشاہدے کے لیے غار میں جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی اور بہتر ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدے سے منع کر دیا ہے، اور یہی آیت پڑھی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک لَوِ اطَّلَعْتَ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ غالباً وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آیت کا مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عام مخاطبین کو قرار دیا ہوگا، یا یہ کہ یہ حالت قرآن نے اس وقت بیان کی ہے جس وقت اصحاب کہف زندہ تھے اور سو رہے تھے۔ اب ان کی وفات کو عرصہ ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ اب بھی وہی روب و ہیبت کی کیفیت موجود ہو۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات قبول نہ کی اور چند آدمی تحقیق و مشاہدے کے لیے بھیج دیے۔ جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم، بولے ہم، ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم، بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن سے کم، بولے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیر تم رہے ہو۔ اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں، پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے، سو لائے تمہارے پاس اس میں سے کھانا، اور نرمی سے جائے اور جتا نہ دے تمہاری خبر کسی کو۔ وہ لوگ اگر خبر پا لیں تمہاری پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یا لوٹا لیں تم کو اپنے دین میں، اور تب تو بھلا نہ ہوگا تمہارا کبھی۔ خلاصہ تفسیر، اور جس طرح ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اتنے زمانے دراز تک سلایا، اسی طرح اس طویل نیند کے بعد ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں، تاکہ باہمی سوال و جواب کے بعد ان کو حق تعالی کی قدرت اور حکمت منکشف ہو۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اس نیند کی حالت میں تم کس قدر رہے ہوگے؟ جواب میں بعض نے کہا کہ غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ دوسرے بعض نے کہا کہ اس کی تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ٹھیک ٹھیک تمہارے رب ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر سوتے رہے۔ اب اس فضول بحث کو چھوڑ کر ضروری کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ جو کہنے والے کے پاس ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کچھ خرچ کے لیے رقم بھی لے کر چلے تھے، غرض کے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ وہاں پہنچ کر تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ اس جگہ لفظ ازکا کی تفسیر بروایت ابن جریر حضرت سعید بن جبیر سے یہی منقول ہے کہ مراد اس سے حلال کھانا ہے۔
اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی قوم بت پرست بکثرت اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتی تھی، اور بازار میں بکثرت یہی حرام گوشت بکتا تھا، تو وہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آوے اور کام خوش تدبیری سے کرے کہ ایسی وضاحیت سے جاوے کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں، اور کھانے کی تحقیق کرنے میں بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ بت کے نام کے ذبیحے کو حرام سمجھتا ہے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ لوگ یعنی اہل شہر جن کو اپنے خیال میں اپنے زمانے کے مشرکین سمجھے ہوئے تھے کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے یا جبرن تم کو اپنے مذہب میں پھر داخل کر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ معارف و مسائل۔ کذالک، یہ لفظ تشبیہ و تمثیل کے لیے ہے، مراد اس جگہ دو واقعوں کی باہم تشبیہ بیان کرنا ہے۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کی نوم طویل اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا ہے، جس کا ذکر شروع قصے میں آیا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ دوسرا واقعہ اس زمانے دراز کی نیند کے بعد صحیح سالم اور باوجود غذا نہ پہنچنے کے قوی اور تندرست اٹھنے اور بیدار ہونے کا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہونے میں متماثل ہیں، اسی لیے اس آیت میں جو ان کے بیدار کرنے کا ذکر فرمایا تو لفظ کذالک سے اشارہ کر دیا کہ جس طرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی نیند کی طرح نہیں تھی، اسی طرح ان کی بیداری بھی عام عادت طبعی سے ممتاز تھی۔ اور اس کے بعد جو لیتساءلوا فرمایا، جس کے معنی ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ نیند کتنے زمانے رہی۔ یہ ان کے بیدار کرنے کی علت نہیں بلکہ عادی طور پر پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس کے لام کو حضرات مفسرین نے لام عاقبت یا لام سیرورت کا نام دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی نوم طویل ایک نشانی قدرت کی تھی، اسی طرح سینکڑوں سال کے بعد بغیر کسی غذا کے قوی تندرست بیدار ہو کر بیٹھ جانا بھی قدرت کاملہ کی نشانی تھی، اور چونکہ قدرت کو یہ بھی منظور تھا کہ خود ان لوگوں پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ سینکڑوں برس سوتے رہے، تو اس کی ابتدا باہمی سوالات سے ہوئی اور انتہا اس واقعے سے ہوئی جس کا ذکر اگلی آیت میں وَكَذَلِكَ أَعْطَرْنَا میں آیا ہے کہ شہر کے لوگوں پر ان کا راز کھل گیا، اور تعیین مدت میں اختلاف کے باوجود زمانہ دراز تک غار میں سوتے رہنے کا سب کو یقین ہو گیا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، شروع قصے میں جو بات اجمالاً کہی گئی تھی کہ غار میں رہنے کی مدت کے متعلق باہم اختلاف رائے ہوا، ان میں سے ایک جماعت کا قول صحیح تھا۔ یہ اس کی تفصیل ہے کہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ تم کتنا سوئے ہو؟ تو بعض نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ، کیونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور بیدار ہونے کا وقت شام کا وقت تھا، اس لیے خیال یہ ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے، اور سونے کی مدت تقریباً ایک دن ہے، مگر انہی میں سے دوسرے لوگوں کو کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں داخل ہوئے تھے، پھر معلوم نہیں کتنے دن ہو گئے، اس لیے اس کے علم کو حوالہ بخدا کیا۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اور اس بحث کو غیر ضروری سمجھ کر اصل کام کی طرف توجہ دلائی کہ شہر سے کچھ کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیج دیا جائے۔ الى المدینہ، اس لفظ سے اتنا تو ثابت ہوا کہ غار کے قریب بڑا شہر تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ اس شہر کے نام کے متعلق ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ جس زمانے میں اصحاب کہف یہاں سے نکلے تھے اس وقت اس شہر کا نام افسوس تھا، اور اس کا نام ترسوس ہے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بت پرستوں کے شہر پر غلبہ اور جاہلیت کے زمانے میں اس کا نام افسوس تھا، جب اس زمانے کے مسلمان یعنی مسیحی اس پر غالب آئے تو اس کا نام ترسوس رکھ دیا۔ بیوریقکم سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات غار میں آنے کے وقت اپنے ساتھ کچھ رقم روپیہ پیسہ بھی ساتھ لائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نفقے کا اہتمام کرنا زہد و توکل کے خلاف نہیں۔ ایہا ازکا طعاما،
لفظ ازکا کے لفظی معنی پاک صاف کے ہیں، مراد اس سے حسب تفسیر ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ جس زمانے میں یہ لوگ شہر سے نکلے تھے وہاں بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا اور وہی بازاروں میں فروخت ہوتا تھا، اس لیے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ اس کی تحقیق کر کے کھانا لائے کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا جس بازار ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔ او یرجموکم، رجم کے معنی سنسار کرنے کے۔ بادشاہ نے غار میں جانے سے پہلے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر اپنا یہ دین چھوڑو گے، اپنا یہ دین نہ چھوڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں ان کے دین سے پھر جانے والے کی سزائے قتل بصورت سنساری دی جاتی تھی تاکہ سب لوگ اس میں شریک ہوں اور ساری قوم اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر کے قتل کرے۔ شاید شریعت اسلام میں شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی سزا بھی جو سنسار کر کے قتل کرنا تجویز کیا گیا ہے اس کا بھی منشا یہ ہو کہ جس شخص نے حیا کے سارے پردوں کو توڑ کر اس فعل قبیح کا ارتکاب کیا ہے اس کا قتل منظر عام پر سب لوگوں کی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کی رسوائی بھی پوری ہو اور سب مسلمان عملاً اپنے غیظ و غضب کا اظہار کریں تاکہ آئندہ قوم میں اس حرکت کا اعادہ نہ ہو سکے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، اس واقعے میں جماعت اصحاب کہف نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر بھیجنے کے لیے منتخب کیا اور رقم اس کے حوالے کی کہ وہ کھانا خرید کر لائے۔ قرطبی نے بحوالہ ابن خویز منداد فرمایا کہ اس سے چند فقہی مسائل حاصل ہوئے۔ چند مسائل، اول یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی۔ دوسرے یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت وکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے۔ تیسرے یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے، اگرچہ کھانے کی مقداریں عادتاً مختلف ہوتی ہیں، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ۔ وَكَذَلِكَ عَثَّرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں۔ جب جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال۔ بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا اسی طرح ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ من جملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس واقعے سے استدلال کر کے اس بات کا یقین یا زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یہ لوگ اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعے سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا۔ یہ واقعہ تو اصحاب کہف کی زندگی میں پیش آیا، پھر ان صاحبوں نے وہیں غار میں وفات پائی، تو ان کے متعلق اہل عصر میں اختلاف ہوا، جس کو آگے بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، اور وہ معاملہ اس غار کا منہ بند کرنا تھا تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں۔
یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا۔ سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے غار کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں رائیں مختلف ہوئیں، تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جانتا تھا۔ بالآخر جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، یعنی اہل حکومت جو اس وقت دین حق پر قائم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود عابد تھے، معبود نہ تھے، اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو معبود نہ بنا لیں۔ معارف و مسائل۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس آیت میں اصحاب کہف کے راز کا اہل شہر پر منکشف ہو جانا اور اس کی حکمت، عقیدہ آخرت و قیامت کے سب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان و یقین حاصل ہونا بیان فرمایا ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح مذکور ہے کہ اصحاب کہف کا حال اہل شہر پر کھل جانا۔ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخی روایت سے بیدوسیس لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گلنے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت بیدوسیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الہا زاری شروع کی کہ یا اللہ، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں۔ اس طرف یہ بادشاہ گریہ وزاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالی نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے ان کے بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایک نیک صالح اللہ والا تھا اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملے گرفتار کر لیے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔ الغرض اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ وہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس لیے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالی سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔
ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچے تو وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیخا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تملیخا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے ان سب کو وفات دے دی۔ واللہ عالم بحقیقت الحال۔ بہرحال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیب قدرت الہیہ کا واشگاف ہو کر آ گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے، اور اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم قوی تندرست اٹھاوے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف رائے۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سبھی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے۔ عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بت پرست لوگ موجود تھے، وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے۔ ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی یہ رائے ہوئی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا یہ جملہ ہے وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔ تفسیر بحر محیط میں اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قول انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عموماً یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے، تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگویں ہونے لگی۔ جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالی کی طرف سے ہے جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو۔ اور ممکن ہے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود وغیرہ جو اس واقعے میں اسی طرح کی بے اصل باتیں اور بحثیں کیا کرتے تھے ان کو تنبیہ مقصود ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ مسئلہ اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صالحہ کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء علیہ السلام کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے جو بے اتفاق شرک و حرام ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. اب یہی کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور یہ بھی کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بدون نشانہ دیکھے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا. تو کہے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ. سو مت جھگڑ ان کی بات میں مگر سرسری جھگڑا، اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی کا، اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے. خلاصہ تفسیر، جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے. اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب صحیح جانتا ہے کہ ان مختلف اقوال میں کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہے. ان کی تعداد کو صحیح بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا اس لیے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا. لیکن روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا انا من القلیل کا نوا سبعہ، انا من القلیل کانوا اسبعہ، یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں. وہ 7 تھے، کذا فی الدر المنثور عن ابن حاتم وغیرہ. اور آیت میں بھی اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا، بخلاف پہلے دونوں قول کے ان کے تردید میں وجما بالغیب فرمایا گیا ہے. واللہ اعلم. اس پر بھی اگر وہ لوگ اختلاف سے باز نہ آویں تو آپ اس معاملے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، یعنی مختصر طور پر تو ان کے خیالات کا رد قرآن کی آیات میں آ ہی چکا ہے جو رجمم بالغیب قل ربی اعلم سے بیان کر دیا گیا ہے. پس سرسری بحث یہی ہے کہ اس پر اکتفا کریں. ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول ہونا اور اپنے دعوے کے اثبات میں زیادہ کاوش کرنا مناسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے. جس طرح آپ کو ان کے اعتراض و جواب میں زیادہ کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرما دی کہ اب اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی میں آ گئی. غیر ضروری سوالات اور تحقیقات شان انبیاء کے خلاف ہے. معارف و مسائل، اختلافی بحثوں میں گفتگو کے آداب. سیقولون، یعنی وہ لوگ کہیں گے. وہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ اس میں 2 احتمال ہیں. ایک یہ کہ مراد ان سے وہی لوگ ہوں جن کا باہم اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے. انہی لوگوں میں سے بعض نے عدد کے متعلق پہلا، بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف عائد ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا. ان کے 3 فرقے تھے. ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کہا یعنی 3 کا عدد بتلایا. دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا اختیار کیا. تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول کہا کہ 7 تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا. اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوا.
وَتَامِنْهُمْ، یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اس جگہ اصحاب کہف کی تعداد میں 3 قول نقل کیے گئے ہیں، 3، 5، 7، اور ہر ایک کے بعد ان کے کتے کو شمار کیا گیا ہے، لیکن پہلے 2 قول میں ان کی تعداد اور کتے کے شمار میں واو عاطفہ نہیں لایا گیا۔ ثلاثۃ رابعہم کلبہم اور خمسۃ سادسہم کلبہم، بلا واو عاطفہ کے آیا، اور تیسرے قول میں سبعۃ کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فرمایا۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گرہ 7 ہی ہوتی تھی، 7 کے بعد جو عدد آئے وہ الگ سا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل 9 کا عدد اس کے قائم مقام ہے کہ 9 تک اکائی ہے، 10 سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک الگ سا عدد ہوتا ہے۔ اسی لیے 3 سے لے کر 7 تک جو تعداد شمار کرتے اس میں واو عطف نہیں لاتے تھے، 7 کے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو واو عاطفہ کے ساتھ الگ کر کے بتلاتے تھے، اور اسی لیے اس واو کو واو ثمان کا لقب دیا جاتا تھا۔ اسماء اصحاب کہف، اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسلمینا، تملیخا، مرقوس، سنونس، سارینونس، ذو نواس، کعستیتیونس۔ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ کے متعلق ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں کاوش نہ کریں، بلکہ سرسری بحث فرما دیں، اور ان لوگوں سے آپ خود بھی کوئی سوال اس کے متعلق نہ کریں۔ اختلافی معاملات میں طویل بحثوں سے اجتناب کیا جائے۔ ان دونوں جملوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ در حقیقت علماء امت کے لیے اہم رہنما اصول ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے۔ اپنے دعوے کے اس بات میں کاوش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے، اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت کی اضاعت بھی ہے اور باہم تلخی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔ دوسری ہدایت دوسرے جملے میں یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات آپ کو دے دی گئی ہیں ان پر قناعت فرماویں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں۔ اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناواقفیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے، یہ بھی اخلاق انبیاء علیہ السلام کے خلاف، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لیے ہو یا مخاطب کی تجہیل و رسوائی کے لیے ہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا کل کو، مگر یہ کہ اللہ چاہے،
اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی۔ اور مدت گزری ان پر اپنی کھو میں 300 برس اور ان کے اوپر 9۔ تو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری، اسی کے پاس ہیں چھپے بھید آسمان اور زمین کے، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ خلاصہ تفسیر، اور اگر لوگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ضرور ملا لیا کریں، بلکہ وعدے کی بھی تخصیص نہیں، ہر کام میں اس کا لحاظ رکھیے کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو مثلا کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو اس کے ساتھ ملا دیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجئے۔ اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسا اس واقعے میں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیے، آپ نے بغیر انشاءاللہ کہے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ کر لیا۔ پھر 15 روز تک وحی نازل نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ اس ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی نازل ہوا، قضا فی اللباب یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً انشاءاللہ کہنا بھول جاویں اور پھر کبھی یاد آوے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے، اور ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصے سے بھی نزدیک تر بات بتلا دے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے دریافت کیے جو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی مجھے بتلا کر تمہارا اطمینان کر دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اثبات نبوت کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کام تو کوئی غیر نبی بھی جو تاریخ عالم سے زیادہ واقف ہو وہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالی نے میری نبوت کے اثبات کے لیے اس سے بھی بڑے قطعی دلائل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن ہے، جس کی ایک آیت کی بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں اتار سکی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وہ واقعات بذریعہ وہی مجھے بتلا دیے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی بنسبت واقعہ اصحاب کہف و ذوالقرنین کے زیادہ بعید ہیں، اور ان کا علم بھی کسی کے لیے بجز وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو امتحان نبوت کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالی نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں، اور جیسا اختلاف ان لوگوں کا اصحاب کہف کے عدد میں ہے ایسا ہی ان کے سوتے رہنے کی مدت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ ہم اس میں صحیح بات بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں نیند کی حالت میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور رہے، اور اگر اس صحیح بات کو سن کر بھی وہ اختلاف کرتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کے سوتے رہنے کی مدت کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے جو اس نے بتلا دیا وہی صحیح ہے، اور اس واقعے کی کیا تخصیص ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا کیسا کچھ سننے والا ہے، ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی مزاحم ہے نہ شریک، ایسے ذات عظیم کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ معارف و مسائل۔ مذکور صدر 4 آیتوں پر قصہ اصحاب کہف ختم ہو رہا ہے۔
ان میں سے پہلی 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کرنے کا وعدہ یا اقرار کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کا کلمہ ملا لیا کرو، کیونکہ آئندہ کا حال کس کو معلوم ہے کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اور زندہ بھی رہا تو یہ کام کر سکے گا یا نہیں۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ دل میں بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ اگلے دن میں کسی کام کے کرنے کو کہے تو یوں کہے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ یہی معنی ہے کلمہ انشاءاللہ کے۔ تیسری آیت میں اس اختلافی بحث کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں زمانہ اصحاب کہف کے لوگوں کی رائے بھی مختلف تھیں اور موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ کے اقوال بھی مختلف تھے، یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ وہ 309 سال تھے۔ گویا یہ اس اجمال کا بیان ہے جو شروع قصے میں بیان ہوا تھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں پھر اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حقیقت حال کی تم کو خبر نہیں، اس کا جاننے والا وہی اللہ تعالی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب غائبات کو جاننے والا سمیع و بصیر ہے۔ اس نے جو مدت 309 سال کی بتلا دی اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ آئندہ کام کرنے پر انشاءاللہ کہنا۔ لباب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پہلی 2 آیتوں کے شان نزول کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے کر لیا تھا۔ مقربین بارگاہ کی ادنا سی کوتاہی پر بھی تنبیہ ہوا کرتی ہے، اس لیے 15 روز تک وحی نہ آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا اور مشرکین مکہ کو ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ 15 روز کے اس وقفے کے بعد جب اس سورہ میں سوالات کا جواب نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ 2 آیتیں ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو انشاءاللہ کہہ کر اس کا اقرار کر لیا کریں کہ ہر کام اللہ تعالی کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ ان دونوں آیتوں کو قصہ اصحاب کہف کے ختم پر لایا گیا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں انشاءاللہ کہنا مستحب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر بھولے سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آ جائے اسی وقت کہہ لے۔ یہ حکم اس مخصوص معاملے کے لیے ہے جس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی محض تبرک اور اقرار عبدیت کے لیے کلمہ کہنا مقصود ہوتا ہے، کوئی تعلیق اور شرط لگانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ معاملات بیع و شراء اور معاہدات میں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں اور شرط لگانا طرفین کے لیے معاہدے کا مدار ہوتا ہے، وہاں بھی اگر معاہدے کے وقت کوئی شرط لگانا بھول جائے تو پھر کبھی جب یاد آ جائے تو چاہے شرط لگا لے۔ اس مسئلے میں بعض فقہا کا اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ تیسری آیت میں جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتلائے ہیں، ظاہر نسق قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالی کی طرف سے ہے۔ ابن کثیر نے اسی کو جمہور مفسرین سلف و خلف کا قول قرار دیا ہے، ابو حیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ 309 سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے، اور اللہ تعالی کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا، یعنی اللہ اعلم بما لبثوا، کیونکہ پہلا قول 309 کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد اللہ اعلم بما لبثوا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالی کا کلام ہے، پہلے میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے مدت کا بیان آ گیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے، محض تخمینوں اور رائیوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان 300 پر 9 اور زیادہ ہو گئے،
پہلے ہی 309 نہیں فرمایا؟ اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 300 سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے، اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے۔ ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے عنوان تعبیر یہ اختیار کیا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہود و نصارہ میں 2 باتیں زیر اختلاف تھیں، ایک اصحاب کہف کی تعداد، دوسرے غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت۔ قرآن نے ان دونوں کو بیان تو کر دیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں کی، اور مدت کی تعیین کو صاف و صریح الفاظ میں بتلایا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اپنے اس اسلوب سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دنیاوی دینی مسئلے کا تعلق نہیں، البتہ مدت دراز تک خلاف عادت انسانی سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا، پھر اتنے عرصے کے بعد صحت مند اور قوی اٹھ کر بیٹھ جانا، ایک نظیر حشر و نشر کی ہے۔ اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر استدلال ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بصراحت بیان کر دیا۔ جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے یا ممکن ہیں یا کم از کم آج کل کے مستشرقین یہود و نصارہ کے اعتراض سے مرعوب ہو کر ان میں تعویلیں کرنے کے خوگر ہو گئے ہیں، انہوں نے اس آیت میں بھی حضرت قتادہ کی تفسیر کا سہارا لے کر 309 سال کی مدت انہی لوگوں کا قول قرار دے کر رد کرنا چاہا ہے، مگر اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کے ابتدائی جملے میں جو لفظ سنین عددا کا آیا ہے اس کو تو سوائے اللہ تعالی کے کسی کا قول نہیں کہا جا سکتا۔ خرق عادت اور کرامت کے ثبوت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ سالہ سال کوئی سوتا رہے اور پھر صحیح تندرست زندہ ہو کر بیٹھ جائے۔ واللہ اعلم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعمت ثواب وحسنت مرتفقا، اور پڑھ جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب کی کتاب سے، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں، اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے چھپنے کو جگہ، اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہیں اس کے منہ کے، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی کو، رونق زندگانی کی، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی، اور نہ کہا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اور پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خواہش کے، اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا، اور کہہ سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر جو کوئی چاہے مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے، ہم نے تیار کر رکھی ہے گناہگاروں کے واسطے آگ کہ گھیر رہی ہیں ان کو اس کی قناتیں، اور اگر فریاد کریں گے تو ملے گا پانی جیسے پیپ بھون ڈالے منہ کو، کیا برا پینا ہے اور کیا برا آرام، بے شک جو لوگ یقین لائے اور کی نیکیاں ہم نہیں کھولتے بدلہ اس کا جس نے بھلا کیا کام، ایسوں کے واسطے باغ ہیں بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنیں گے کپڑے سبز باریک اور گاڑے ریشم کے، تکیہ لگائے ہوئے ان میں تختوں پر، کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام۔ خلاصہ تفسیر، اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجیے، اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے بڑے لوگ اگر اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کی ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کا اللہ تعالی نے خود وعدہ فرما لیا ہے، اور اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دلجوئی اس طرح کی جس سے احکام الہیت ترک ہو جاویں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ نہ پاویں گے، اگرچہ احکام الہیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلائل شریعہ محال ہے۔ یہاں مبالغہ اور تاکید کے لیے بفرض محال یہ کہا گیا ہے، اور جیسا کہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو مستغنی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح فقراء مسلمین کے حال پر مزید توجہ کا آپ کو حکم ہے۔ بس آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، کوئی غرض دنیاوی نہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پاویں، اور ان سے ہٹنے نہ پاویں۔ رونق دنیا کے خیال سے مراد یہ ہے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جاویں تو اسلام کی رونق بڑھے گی۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ اسلام کی رونق معلوم متاع سے نہیں بلکہ اخلاص و اطاعت سے ہے، وہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی، اور ایسے شخص کا کہنا غریبوں کو مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اس کے انات کی سزا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال یعنی اتباع ہوا حد سے گزر گیا ہے۔ اور آپ ان رؤسائے کفار سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں، بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوں گی، یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اس گھیرے سے نہ نکل سکیں گے۔
اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جاوے گی جو مکروہ صورت ہونے میں تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور تیز گرم ایسا ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہوں کو بھون ڈالے گا، یہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ یہ تو ایمان نہ لانے کا ضرر ہوا، اور ایمان لانے کا نفع یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور تمیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ معارف و مسائل، دعوت و تبلیغ کے خاص آداب۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سبھی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عوینہ بن حسن فزاری کا مکہ کا رئیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے، ان کا لباس خستہ اور حیت فقیرانہ تھی، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء غربا مجمع میں تھے۔ عوینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دیں اور ان کے لیے الگ۔ ابن مردویہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ امیہ بن خلف حمجی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب، فقیر، شکستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعلقات اور توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی امداد و اعانت سے کام کریں، اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتلا دی گئی کہ یہ لوگ صبح و شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالی کی نصرت و امداد کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کرتی ہے۔ چند روز کی قسم پرسی سے گھبرائے نہیں، انجام کار فتح و نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔ اور رؤسائے قریش کا مشورہ قبول کرنے کی ممانعت کی وجہ بھی آخر آیت میں یہ بتلائی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالی کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لیے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی، مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا جس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور اصول دعوت و تبلیغ یہی قرار دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اہل جنت کے لیے زیور، یحلون فیہا، اس آیت میں اہل جنت مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لیے نہ زیبا ہے نہ کوئی جمال اور زینت، جنت میں اگر ان کو کنگن پہنائے گئے تو وہ ان کو بدحیت کر دیں گے۔ جواب یہ ہے کہ زینت و جمال عرف و رواج کے تابع ہے،
ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال سمجھی جاتی ہے، دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں مردوں کے لیے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت و جمال قرار دیے جائیں گے، تو وہاں اسی سے اس کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا، تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا۔ جیسے دنیا کا قانون ہے کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور، یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا جائز نہیں، اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں۔ جنت کا یہ قانون نہ ہوگا، وہ اس سارے جہاں سے الگ ایک عالم ہے، اس کو اس بنا پر کسی چیز میں بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا فَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور بتلا ان کو مثل دو مردوں کی کر دیے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگور کے اور گرد ان کے کھجوریں اور رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی۔ دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ، اور بہا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ نہر، اور ملا اس کو پھل۔ پھر بولا اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگا اس سے، میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ، اور گیا اپنے باغ میں اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر۔ نہیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہو گئے یہ باغ کبھی، اور نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے، اور اگر کبھی پہنچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر۔ کہا اس کو دوسرے نے،
جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہو گیا اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد؟ پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں مانتا شریک اپنے رب کا کسی کو۔ اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے جو چاہے اللہ سو ہو، طاقت نہیں مگر جو دے اللہ۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھونکا آسمان سے، پھر صبح کو رہ جاوے میدان صاف، یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک، پھر نہ لا سکے تو اس کو ڈھونڈ کر، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نچاتا اس مال پر جو اس میں لگایا تھا، اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو، اور نہ ہوئی اس کی جماعت کے مدد کریں اس کی اللہ کے سوائے، اور نہ ہوا وہ کہ خود بدلہ لے سکے۔ یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا، اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے اسی کا دیا ہوا بدلہ۔ خلاصہ تفسیر، اور آپ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ظاہر کرنے کے لیے دو شخصوں کا حال جن میں باہم دوستی یا قرابت کا تعلق تھا بیان کیجیے، تاکہ کفار کا خیال باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو۔ ان دو شخصوں میں سے ایک کو جو کہ بددین تھا ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور دونوں باغوں میں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی، بخلاف عام باغوں کے کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پورے باغ میں پھل کم آتا ہے۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان نہر چلا رکھی تھی، اور اس شخص کے پاس اور بھی مالداری کا سامان تھا۔ سو ایک دن اپنے دوسرے ساتھی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تو میرے طریقے کو باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسند کہتا ہے، تو اب تو دیکھ لے کہ کون اچھا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ صحیح ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا، کیونکہ دشمن کو کوئی نوازا نہیں کرتا اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور وہ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی بھی برباد ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجود اور ہر چیز پر اس کی قدرت کا قائل نہ تھا، بس ظاہری سامان حفاظت کو دیکھ کر اس نے یہ گفتگو کی۔ اور اسی طرح میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آوے گی، اور اگر بفرض محال قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسے تیرا عقیدہ ہے، تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی، کیونکہ جنت کی جگہوں کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو تجھے بھی اقرار ہے، اور یہ بھی تجھے تسلیم ہے کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی۔ میری مقبولیت کے آثار و علامات تو دنیا ہی میں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو باغات کیوں ملتے؟ اس لیے تمہارے اقرار و تسلیم کے مطابق بھی مجھے یہاں سے اچھے باغ ملیں گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس سے اس کے ملاقاتی نے، جو کہ دیندار مگر غریب آدمی تھا، جواب کے طور پر کہا کیا تو توحید اور قیامت سے انکار کر کے ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے جو کہ تیرا مادہ بعیرہ ہے بواسطہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیا، پھر تجھ کو نطفے سے جو کہ تیرا مادہ قریبہ ہے جو رحم مادر میں بنایا، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا، اس کے باوجود تو توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتا ہے۔ تو کیا کر، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالی میرا رب حقیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت متعلقہ ہر چیز پر ثابت ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ بعید نہیں کہ باغ کی ترقی اور حفاظت کے تیرے سارے اسباب و سامان کسی وقت بھی بیکار اور معطل ہو جائیں اور باغ برباد ہو جائے، اس لیے تجھے لازم تھا کہ مسبب الاسباب پر نظر کرتا
تو تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں، جب تک اللہ تعالی چاہے گا یہ باغ قائم رہے گا اور جب چاہے گا ویران ہو جائے گا۔ اگر تو مجھ کو مال و اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، اس سے تجھ کو اپنے مقبول ہونے کا شبہ بڑھ گیا ہے، تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے یعنی بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے بھیج دے، جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس سے اس کا پانی جو نہر جاری ہے بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تو اس کے دوبارہ لانے اور نکالنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ یہاں اس دیندار ساتھی نے اس بے دین کے باغ کا تو جواب دے دیا، مگر اولاد کے متعلق کچھ جواب نہیں دیا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ اولاد کی کثرت جب بھی بھلی معلوم ہوتی ہے جب اس کی پرورش کے لیے مال موجود ہو، ورنہ وہ الٹا وبال جان بن جاتی ہے۔ حاصل اس کلام کو یہ ہوا کہ تیرے بد عقیدہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ تجھے دنیا میں اللہ نے دولت دے دی، اس کو تو نے اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ لیا، اور میرے پاس دولت نہ ہونے سے مجھ کو غیر مقبول سمجھ لیا۔ تو دنیا کی دولت و ثروت کو مقبولیت عند اللہ کا مدار سمجھ لینا ہی بڑا دھوکہ اور غلطی ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو رب العالمین سانپوں، بچھوؤں اور بھیڑیوں اور بدکاروں سبھی کو دیتے ہیں، اصل مقدار مقبولیت کا آخرت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں سب زوال پذیر ہیں۔ اور اس گفتگو کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کے سامان کو تو آفت نے آ گھیرا، پس اس نے جو کچھ باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باقی اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باغ پر آفت آنے سے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ وبال کفر و شرک کے سبب آیا ہے، اگر کفر نہ کرتا تو اول یہ آفت ہی شاید نہ آتی، اور آ بھی جاتی تو اس کا بدلہ آخرت میں ملتا۔ اب دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر صرف اتنی حسرت و افسوس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حسرت و ندامت تو دنیا کے نقصان کی وجہ سے ہوئی۔ آگے اللہ کی توحید اور قیامت کا اقرار جب تک ثابت نہ ہو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور اس کے پاس ایسا کوئی مجمع نہ ہوا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا۔ اس کو اپنے مجمع اور اولاد پر ناز تھا، وہ بھی ختم ہوا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا تو اللہ برحق ہی کا کام ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے، یعنی مقبولین کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ دونوں جہاں میں اس کا ثمرہ نیک ملتا ہے، بخلاف کافر کے کہ بالکل خسارے میں رہ گیا۔ معارف و مسائل۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، لفظ ثمر درختوں کے پھل کو بھی کہا جاتا ہے اور مطلق مال و زر کو بھی۔ اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ سے یہی دوسرے معنی منقول ہے۔ ابن قاموس میں ہے کہ لفظ ثمرہ درخت کے پھل اور انواع مال و زر سب کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب عیش دوسرے بھی موجود تھے۔ خود اس کے الفاظ میں جو قرآن نے نقل کیے اس میں انا اکثر منک مالا بھی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔ حسبانا، اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق عذاب سے کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگ سے، اور بعض نے پتھراؤ سے۔ اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے
احیط بثمرہ، اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے باغ اور تمام مال و زر اور سامان عیش پر کوئی بڑی آفت آ پڑی جس نے سب کو برباد کر دیا۔ قرآن نے صراحتاً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی جس نے سب کو جلا دیا، جیسا کہ لفظ حسبان کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آگے منقول ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔